ڈاکٹر صاحب توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ دیکھیے سلمہ، چیف جسٹس صاحب نے کٹا تو ایک نیا کھول دیا ہے یہ تو ہوگی. دیکھیے صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین مجھے اختیار دیتا ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آئین مجھے اختیار دیتا ہے. پھنسے گا کون؟ توہین عدالت والا معاملہ. دیکھیے دو چیزیں چاہیے آپ کو الیکشن کروانے کے لیے. ایک تو پیسہ چاہیے ہوتا، 48 ارب انہوں نے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا، اور دوسرا آپ کو سیکیورٹی چاہیے. اب پیسہ کس نے نہیں دیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے نہیں دیا، تو توہین عدالت تو وہاں پہ پہلی بنتی ہے. سیکیورٹی کس نے نہیں دی؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے نہیں دی، تو توہین عدالت وہاں بنتی ہے. پھر آپ کو یاد ہو کہ حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، انہوں نے بھی بڑا اچھا کھیل کیا تھا. وہ کابینہ کے پاس بھی لے گئے تھے اور نیشنل اسمبلی کے پاس بھی لے گئے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ پھیلے گا معاملہ. پہلے اسحاق ڈار صاحب، پھر رانا ثناءاللہ صاحب، پھر کابینہ، اور پھر پوری کی پوری نیشنل اسمبلی. لیکن ڈاکٹر صاحب کابینہ اور پارلیمنٹ، آپ کس بات پہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا بھی بل منظور کروایا ہوا اگینسٹ سپریم کورٹ ججز. اتیام صاحب مقابلہ سخت ہے، اور ٹائم آپ نے بتایا 2 ہفتے کا رہ گیا ہے. سپتمبر کے مڈل میں انہوں نے چلا جانا ہے، تو مقابلہ سخت ہے اور ٹائم. دیکھتے ڈاکٹر صاحب، ویسے ملاقات بڑی ڈیٹیل رہی ہے احتشام صاحب کی، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ اس وقت وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں. لیکن نگران حکومت کی اگر ہم عمر دیکھیں کہ کتنے دن ہوئے ان کو آئے ہوئے، ان کی کارکردگی دیکھیں، تو آپ اس کو کیسے ریٹ کریں گے ان کی پرفارمنس؟ دیکھیے سلمہ، 17 دن ہوئے ہیں، آج مکمل ہوئے ہیں، ان کا 17واں دن تھا. تو 17 دن کے اندر ان کے اوپر ڈالر کی ذمہ داری، بجلی کی ذمہ داری، یہ سارا ملبہ ان کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 490 دن رہی ہے. اس سے پہلے پی ڈی آئی کی حکومت تقریباً 4 سال، آپ گن لیں، 4.25 سال، کوئی 1450 دن رہی. یہ صرف 17 دن ہوئے ہیں ان کو، تو وہ سارا ملبہ تو ان کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن دوسری طرف جو 17 دن کے اندر انہوں نے احتشام تک 3 یا 4 دن ایمرجنسی میٹنگ کی ہے بجلی کے اوپر، اور کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. 17 دن میں سے 3-4 دن انہوں نے بجلی کے اوپر ہنگامی میٹنگ کی ہیں، اور نتیجہ 0/0 نکلا تھا کل تک. آج آپ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی سولوشن ڈھونڈا جا رہا ہے. دیکھیے ایک عجیب سا معاملہ یہ نظر آتا ہے. انرجی منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور فائنانس منسٹر بھی تھی وہاں بیٹھی، تو اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں فائنلائز 48 گھنٹے میں. اللہ کرے کچھ ایسی خوشخبری ہو، کم از کم نچلا طبقہ، لوور مڈل کلاس. 48 گھنٹے والی بات پہلے بھی کی گئی تھی، اور اس 48 گھنٹے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوا. اچھا، جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو میسج جاتا ہے مارکیٹ کی طرف، سٹاک مارکیٹ ہو، کرنسی کی مارکیٹ ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے 3 دن ضائع کیے، اس کا نتیجہ 0 نکلا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ خود سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سوچنے لگتی ہوں کہ مجھے یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، انہوں نے اسی کلیریفیکیشن بھی دیا. وہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں کیا، تو میں نے بائی دا وے کہہ دیا کہ بس مجھے بھی نہیں پتا. بہرحال یہ جملہ آیا، یہ جملہ ان سے نکلا اور پھر یہ پھیلا. اور تیسرا یہ کہ جو کامرس کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 90 دن میں جو 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے وہ 80 پہ لے جانی ہے. کنفیوز لگتے ہیں، ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. کابینہ مجھے ایک پیج پہ نظر نہیں آتی. اصل میں یہ غیر سیاسی لوگ ہیں. تو غیر سیاسی تو زیادہ آسان ہے، ان کو تو ایک پیج بھی ہونا چاہیے. پولیٹیکلی پلے کرنا. کامرس منسٹر کے جو کلیم ہے 70 سے 80 بلین ڈالر کی، اس پہ بھی ہوا تھا. انہوں نے بھی اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ شاید ضرورت سے زیادہ ہی بات کہہ دی گئی ہے، لیکن ایفرٹ ضرور ہو رہا ہے کہ دیکھیے یہ پیغام مارکیٹ کو جب جاتا ہے تو مارکیٹ سوچتی ہیں کہ کابینہ کنفیوزڈ ہے. مارکیٹ یہ سوچتی ہیں کہ کابینہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. مارکیٹ یہ سوچتی ہیں کہ شاید کابینہ کے پاس فیصلہ سازی کی قابلیت نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، جو سٹاک مارکیٹ میں کریش آ رہا ہے، جس تیزی سے روپیہ گر رہا ہے، یہ اصل میں تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں پچھلے جولائی کے مہینے میں سٹاک مارکیٹ 6600 پوائنٹ چڑھی تھی، اگست میں 3000 گر گئی. تو معاملہ ہے کہ کنفیوژن ہے، غیر یقینی کی سی فضا ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے.